نعت کیا ہے؟ آپ نے محفل میلاد مصطفیٰ محفل نعت اس عنوان سے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا ہے۔ سیدزادوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انتظامیہ والوں آپ کے لیے چند جملے پڑھ رہا ہوں۔ نعت کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی تعریف کرنے کے ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ نعت ہے۔ کب سے ہے، کہاں سے ہے؟ اگر وہاں سے شروع کروں تو بہت وقت لگ سکتا ہے، مگر پورے کا پورا قرآن میرے رب کی حمد اور میرے کریم آقا کی نعت دکھائی دیتا ہے۔ میرے رب کی حمد اور میرے کریم آقا کی نعت دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے حضور کا بچپن ہے، مکے میں قہر پڑا ہوا ہے اور لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بارش ہو جائے، مگر بارش نہیں ہو رہی۔ اسی اسنا میں میرے حضور نے اپنے چچا ابو طالب کی انگلی پکڑی ہے اور مکے کی گلیوں میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مکے کی گلیوں میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کافروں کو پتا چلا کہ حضرت ابو طالب آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خداؤں کو چھوڑا، اپنے بتوں کو چھوڑا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی دعا فرمائیے نا کہ بارش ہو جائے۔ ان کافروں کو پتا تھا کہ جو کام ہمارے خدا نہیں کر سکتے وہ کام حضرت ابو طالب کر سکتے ہیں، وہ کام حضرت ابو طالب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جھکے کہا میرے حضور کا بچپن ہے، جھکے کہا میرے آقا کے چہرے کی جانب جھکے اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، تجھے چہرہ محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ بارش ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ محفل ساری ختم ہو جائے گی مگر ساؤنڈ اپنی جگہ پہ نہیں آئے گا، مگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی قدر عرض کرتے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے مولا تجھے نام محمد کا صدقہ بارش عطا کر دے۔ عزیزان گرامی قدر، نہ آندھی چلی، نہ موسم بدلا، نہ ہوا آئی، نہ گٹا چھائی، فوراً آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ فوراً آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ نے اسی وقت ایک کاغذ لیا، ایک قلم لی اور میرے آقا کی نعت لکھنا شروع کر دی، میرے آقا کی نعت لکھنا شروع کر دی۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ اور آگے بڑھا۔ میرے حضور کے درباری ثناخوان، نام ہے حضرت حسان بن ثابت، جو جانتا ہے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ایک آج محفل سجائی ہے، آج محفل سجائی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے۔ ایک محفل سجی تھی مسجد نبوی میں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا کی صدارت، آج سیدزادے صدارت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو اصل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ اس کی نقل ہے۔ ادھر میرے آقا نے صدارت فرمائی، ادھر سیدزادے صدارت فرما رہے ہیں، حضور کی آل صدارت فرما رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ادھر سیادت قیادت کرنے والوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیادت و قیادت فرمائی۔ فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی جیسی ہستیاں تشریف فرما تھی۔ آج انتظامیہ نے ایک ممبر سجایا ہے، کیا ادھر بھی ایسا ہوا تھا؟ میں اس ہستی کا نام لے رہا ہوں، اگر دل بولے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور بولنا۔ ادھر جس ہستی نے ممبر سجایا اس کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ممبر سجایا۔ میرے حضور نے فرمایا حسان ممبر پہ چڑھ جاؤ اور مجھے میری نعت پڑھ کے سناؤ۔ حسان نے ہاتھ جوڑے، عرض کی آقا میں علم سیکھنے والا، آپ علم سکھانے والے، میں علم پڑھنے والا، آپ علم پڑھانے والے، آپ آقا میں نوکر، آپ آقا میں غلام، میری کیا مجال کہ میں آپ کے ممبر پہ چڑھ جاؤں۔ میرے حضور نے فرمایا حسان تیری کیا مجال کہ تو میرے ممبر پہ چڑھ جائے، یہ بھی محمد عربی کی نعت کا کمال ہے، یہ بھی محمد عربی کی نعت کا کمال ہے۔ تو وہ عظیم صحابی میرے آقا کے خوبصورت مکھڑے کو دیکھ کے عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، کہ پیارے
پیارے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پیارے آقا دیکھتی بھی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا۔ جنہوں نے محفل سجائی، انتظامیہ والوں، محفل میں آنے والوں، آپ کے لیے چند جملے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، الطاف کاظمی نے اس محفل کا نقشہ کھینچا۔ الطاف کاظمی لکھتے ہیں کہ دربار رسالت میں کیسی وہ گڑی ہوگی، ہاں ہاں دربار رسالت میں آقا کی نعت سننے والوں، ایک منٹ کے لیے اپنی سوچ کو مسجد نبوی تک لے چلو، میرے حضور کی محفل تک لے چلو کہ دربار رسالت میں کیسی وہ گڑی ہوگی۔ حسان نے ممبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، حسان نے ممبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، خود کو عام نہ سمجھیے گا، آپ اس محفل کی نقل کر رہے ہیں، ابو بکر عمر ہوں گے، میرے آقا کے پہلو میں ایک جانب ابو بکر عمر ہوں گے، دوسری جانب عثمان و علی ہوں گے۔ حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، اور جنہوں نے سجائی محفل ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں کہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، ہاں ہاں زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، ارے جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ، ارے زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، ارے جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ، اور کوئی کیا سمجھے، ارے کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رموز، ارے جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ، جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ، اور کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی آج انعام دیا جاتا ہے، کیا وہاں پہ بھی انعام دیا گیا؟ میرے آقا نے اپنی چادر مبارک حضرت حسان کو عطا کی، ارے کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی، ارے اتنے الطاف کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ، اور بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، تحریک لبیک پاکستان والوں، آپ کے لیے جملہ، میری حاضری مکمل، ارے بادشاہوں کی غلامی میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے بابا ہے تو معذور مگر کفر کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈال لیتا ہے، اور بابا جی کہتے تھے کہ بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا، ارے واسطہ جن کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ، بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا، ارے واسطہ جن کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ، اور مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں شاہ دو جہاں کا ثنا خان ہو گیا۔